دوستو، ہندوستان کی تاریخ بہادر مردوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ہر قوم اور ہر خطے کی تاریخ میں مردوں کی بہادری کے قصے عموماً ملتے ہیں، لیکن آج کی یاترا میں ہم آپ کو جنوبی ہندوستان کی ایک ایسی بہادر شہزادی کی کہانی سنا رہے ہیں جس نے اکبر جیسے گریٹ مغل کو متعدد بار شکست دے کر جیتے جی اپنی ریاست احمد نگر پر قبضہ نہیں ہونے دیا۔ چاند بی بی، جنہیں چاند سلطانہ بھی کہا جاتا ہے، ریاست احمد نگر کے تیسرے سلطان حسین نظام شاہ اور خونزہ ہمایوں کی صاحبزادی تھی۔ چاند بی بی، جو بہادری، خوبصورتی اور ذہانت کا مرکب تھی، اکبر جیسے بادشاہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوئی؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چاند بی بی کی ریاست احمد نگر کس علاقہ میں واقع تھی اور اس کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ سلطنت بہمنیہ، جو دکن کی عظیم الشان سلطنت تھی، 8ویں صدی ہجری میں قائم ہوئی۔ اس کے فرما روا 150 سال تک حکمرانی کرتے رہے۔ 9ویں صدی ہجری میں دکن میں کچھ ایسے انقلابات آئے کہ بہمنیہ خاندان ختم ہو گیا اور 1463 سے 1518 تک اس سلطنت کے 5 ٹکڑے ہو گئے، جو احمد نگر کے نظام شاہی، بیجاپور کے عادل شاہی، گولکنڈہ کے قطب شاہی، برار کے اماد شاہی اور بیدر کے برید شاہی حکومتوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ چاند بی بی کا خاندان احمد نگر کا حکمران تھا۔ چاند بی بی 1545 میں احمد نگر میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ خونزہ ہمایوں بھی ایک مدبر اور بہادر خاتون تھی، جس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد حکومت بھی سنبھالی اور متعدد جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ چاند بی بی، جو قریباً اکبر اعظم کی ہم عمر تھی، کہ بچپن اور جوانی کا زمانہ ہر طرح کے فن و کمال حاصل کرنے میں گزرا۔ ان کی 72 سہیلیاں مختلف فنون میں یکتا تھیں، لہذا ان کے حسن و کمال کے مطابق انہیں مختلف عہدوں پر فائز کیا گیا۔ چاند بی بی انہی کے مشوروں سے اکثر کام کیا کرتی تھی۔ شہنشاہ اکبر کے 9 رتنوں کی طرح چاند بی بی کے ساتھ بھی باکمال عورتوں کا ہجوم تھا۔ انہیں گھڑ سواری کا شوق تھا۔ ان کے گگن محل کی باولی کا نام مچھلی بائی تھا، جس میں مختلف رنگوں کی 7 مچھلیاں تھیں۔ چاند بی بی کی شادی بیجاپور کے حاکم علی عادل شاہ سے ہوئی، لیکن علی عادل شاہ کی اچانک وفات کے بعد چاند بی بی اپنی آبائی ریاست احمد نگر واپس آ گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب شہنشاہ اکبر نے دکن کی 4 ریاستوں کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے لیے خطوط لکھے، سوائے خاندیش کے باقی 3 ریاستوں نے انکار کر دیا، جس میں احمد نگر کی ریاست بھی شامل تھی۔ تاریخ کے اسی مقام پر چاند بی بی کا نام ابھر کر سامنے آیا۔ احمد نگر کو فتح کرنے کے لیے شہنشاہ اکبر نے شہزادہ مراد کو 8000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ دیگر راجاؤں کی فوج شامل ہونے سے مغل لشکر کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ مغل فوج کے احمد نگر کے اطراف میں جمع ہوتے ہی چاند بی بی کی بہادری کی داستان شروع ہوتی ہے۔ چاند بی بی نے بغیر کسی گھبراہٹ کے اپنی تیاری شروع کی، مورچے بنوائے، اناج جمع کیا اور قلعہ کی فصیلوں پر گولہ بارود اور توپیں رکھوا دی۔ اس وقت احمد نگر کے 5 دعوے دار تھے، جن میں چاند بی بی کا بھتیجا، 3 امراء اور 1 دعوے دار مغل فوج تھی۔
لیکن احمد نگر کا دفاع صرف چاند بی بی کر رہی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ چاند بی بی کس حیثیت سے احمد نگر کا دفاع کر رہی تھی؟ چاند بی بی کیونکہ خود بے اولاد تھی، اس لیے ریاست احمد نگر کے تخت پر اس وقت ان کے بھائی کا بیٹا راجمان تھا جو ابھی کم سن تھا، اس لیے اپنی آبائی ریاست کو بچانے کی ذمہ داری چاند بی بی کے سر آ گئی۔ احمد نگر پر مغلوں کے حملے سے ارد گرد کی ریاستوں کو بھی پریشانی لاحق ہوئی۔ یوں بیجاپور سے 30,000 اور گولکنڈہ سے 7,000 سوار چاند بی بی کی مدد کو آ گئے۔ مغل فوج نے قلعہ کا نہایت سختی سے محاصرہ کیا اور اس کے اطراف مورچہ بندی کی۔ دوسرے دن چاند بی بی اور مغلوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مغلوں نے مسلسل 3 ماہ تک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ ان 3 ماہ میں چاند بی بی بڑی بہادری سے مغلوں کی فوج کا مقابلہ کرتی رہی۔ جب جب مغل اپنے مورچے قلعہ کے قریب لاتے، انہیں آتش باری کر کے پیچھے ہٹا دیا جاتا۔ مغلوں کے لیے قلعہ حاصل کرنا بے حد مشکل ہو گیا، کیونکہ چاند بی بی اور ان کی فوج نے انہیں اس بہادری سے روکا کہ وہ قلعہ کی خندق تک بھی نہ پہنچ سکے۔ قلعہ پر قابض ہو جانے کے لیے شہزادہ مراد نے خاص طور پر عبد الرحیم خانِ خانہ کو طلب کیا۔ خانِ خانہ نے قلعے کی دیوار تک نیچے نیچے سرنگیں تیار کرانا شروع کر دی، اور جب 5 سرنگیں مکمل ہو گئیں تو ان میں بارود اور پتھر بھروا دیے۔ چاند بی بی کو ان سرنگوں کا پتہ چلا تو ان کی تلاش شروع کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے روز 4 سرنگوں کا پتہ چل گیا، ان میں سے بارود نکال لیا گیا۔ ابھی آخری سرنگ کی تلاش جاری تھی کہ مغل فوج نے اس میں آگ لگا دی۔ اس سے فصیل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ چاند بی بی نقاب ڈال کر محل سے باہر آ گئی اور شکستہ فصیل پر کھڑی ہو گئی۔ مغل فوج اس منہدم حصہ پر حملہ آور ہوئی، لیکن چاند بی بی نے اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ مغلوں کی ساری آن بان جاتی رہی۔ قلعہ کے سپاہیوں نے جب بذات خود چاند بی بی کو لڑتے دیکھا تو وہ بھی نہایت دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ شام تک میدان گرم رہا، لیکن مغل فوج ناکام ہو کر واپس چلی گئی۔ چاند بی بی نے صبح ہونے سے پہلے پہلے فصیل کی مرمت کرائی۔ مغل مورخین لکھتے ہیں شہزادہ مراد اپنے خیمے میں واپس آیا تو اسے اس شکست پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ وہ چاند بی بی کی جرأت اور ہمت سے سخت حیران اور متاثر ہوا۔ شہزادہ مراد کو یقین ہو گیا کہ چاند بی بی کی موجودگی میں قلعہ احمد نگر کا فتح ہونا مشکل ہے۔ یوں مغلوں اور چاند بی بی کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد مغلوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چاند بی بی کے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا جو اس کے باپ نے اسے جہیز میں دیا تھا۔ ایک بار پھر چاند بی بی اور مغلوں کا لشکر آمنے سامنے۔ اس مارکے میں بھی چاند بی بی نے مغلوں کی فوج کو شکست دی۔ اسی مارکے سے واپس جاتے ہوئے شہزادہ مراد کی وفات ہوئی، جس کا اکبر کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور احمد نگر کی تسخیر پر اس نے اس بار شہزادہ دانیال کو مقرر کیا۔ شہزادہ دانیال اور خانِ خانہ 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ اس جنگ کے لیے اکبر بھی خاندیش کے علاقے برہان پور میں موجود تھا۔ چاند بی بی کو جب شہنشاہ اکبر کی برہان پور میں موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسد اور آلات حرب جمع کر کے قلعہ بند
ہو گئی۔ بیجاپور اور گولکنڈہ سے امداد نہ آنے کے باوجود چاند بی بی نے پہلے سے بھی زیادہ بہادری سے مغلوں کا مقابلہ کیا، اس سے مغل فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور مغل فوج کو واپس جانا پڑا۔ اس مارکے میں شکست کے بعد اکبر اعظم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی فریب سے کام لیے بغیر چاند بی بی کو شکست دینا مشکل ہے، سو اس نے 2 عورتوں کو قلعہ احمد نگر میں بھیجا جنہوں نے خود کو کشمیر کی شہزادیاں بتاتے ہوئے چاند بی بی کی قربت حاصل کی۔ 1595 میں شہنشاہ اکبر نے شہزادہ دانیال کو پھر احمد نگر بھیجا۔ اس بار عیار عورتوں کی وجہ سے فتح یقینی ہے، لیکن چاند بی بی مقابلہ کے لیے تیار تھی۔ اس چوتھے مارکے میں ان عیار عورتوں نے چاند بی بی کے نام سے ایک جعلی خط شہزادہ دانیال کے نام لکھ کر چاند بی بی کی فوج تک پہنچا دیا، جس سے بہت سے سردار چاند بی بی سے بدظن ہو گئے۔ سرداروں کے ساتھ چھوڑ جانے کے باوجود چاند بی بی نے آخری دم تک مغل فوج کا مقابلہ کیا۔ شکست کا اندازہ ہو جانے پر چاند بی بی نے گگن محل کے اندر تیزاب کے حوض میں کود کر جان دے دی۔ مغلوں کے ساتھ اس چوتھے مارکے میں بھی فتح چاند بی بی کی ہی تھی، اگر مغل چال بازی سے اس کے سرداروں کو منحرف نہ کراتے۔ یوں اکبر اعظم چاند بی بی کی زندگی میں قلعہ احمد نگر کو فتح نہ کر سکا۔ اکبر اعظم کو تیسری بار شکست دینے کے بعد چاند بی بی نے خود بلقیس زماں کا لقب اختیار کیا تھا، لیکن احمد نگر پر قبضہ کے بعد اکبر نے خود چاند بی بی کو نادر الزماں چاند سلطانہ کا لقب دیا۔ اپنی بہادری سے اکبر اعظم جیسے شہنشاہ کا مقابلہ کرنے والی چاند بی بی کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔